یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، اور ازل سے ابد تک یہ سلسلہ قائم رہنا ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا۔ اچھے لوگ بھی آئیں گے اور برے لوگ بھی آئیں گے، یہی وجہ ہے کہ فرق ہو جانا ہے پھر آخرت میں، اچھے لوگوں کے لیے اچھے اعمال کے ساتھ جنت میں، اور برے لوگوں کے لیے برے اعمال کے ساتھ جہنم میں۔ یہاں پر بھی کیٹیگریز ہیں دو، اور وہاں پر بھی کیٹیگرائز کر دیا جائے گا دو کو دو میں۔ بنیادی جو جنگ ہے وہ حاکم کی ہے۔ کوئی بھی حاکم جو جد و جہد کرتا ہے، خواہش ظاہر کرتا ہے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ گھر کا حاکم بنے، وہ شادی کرے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ صدر بنے، ملک کا حاکم بنے، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ وزیر بنے، کسی حلقے کا حاکم بنے۔ اپنے اپنے حلقہ احباب، اپنے اپنے کمفرٹ زون کا ہر حاکم، اس کی دراصل جواب دہی ہے اور اس کی اکاؤنٹبلٹی ہے، دراصل اس کی اکاؤنٹبلٹی ہے، باقی تو سارے رعایا ہے، باقی تو اس کی تابعداری میں لگے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد وہ حاکم وقت، حاکم خاندان، حاکم حلقہ، حاکم ملک اور حاکم اقوام، وہ سب کے سامنے سرنگون رہتا ہے۔ ایک عام شخص ابھی اس وقت پاکستان میں جو ہو رہا ہے یا جو ہو چکا، 27ویں پہلے 26ویں آئینی ترمیم، اور اب جو ہے کانسٹیٹیوشن کی 27ویں 27th امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن پاکستان، تو یہ جو سارے کا سارا جو پس منظر ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حاکم وقت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جد و جہد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کس کی؟ کہ ہم اقتدار سنبھالیں، ہم صاحب اقتدار بنیں۔ اس کے بعد پھر ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کے ماتحت جو رعایا ہے ان کے ساتھ وہ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ ڈائریکشن اللہ نے دین کے ذریعے بتا دی۔ یہی وہ راستہ ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ وہ کوئی بھی ہے، آپ نان مسلم کو دیکھ لیں، دینی ڈھانچے کو جب وہ لے کر چلتے ہیں، آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں، آسٹریلیا کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، اور اسی طرح آپ دیگر ممالک کو دیکھ لیں جہاں پر دینی ڈھانچہ ہے، بظاہر نان مسلم ہیں لیکن اڈاپٹ کیا نظام کو، دین کو اڈاپٹ کیا۔ صرف قول کا مسئلہ ہے، اقرار کا مسئلہ ہے، اور تصدیق بالقلب کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو عملی ڈھانچہ ہے ان کا، وہ سارے کا سارا دینی نوعیت کا ہے، وہ سارا نظم و نظام دینی ہے۔ اب یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں خود کو استثناء دینے کے لیے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کمال، یہ وہ پاکیزہ کردار جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رہے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سنگت میں ہمیشہ رہے، تو مقدمے بن جاتے ہیں، تو پیش ہوتے ہیں، اور حاکم وقت کی موجودگی میں اور خود بھی حاکم ہوتے ہوئے پیش ہوتے ہیں۔ اصل ڈھانچہ یہ ہے دین کا۔ تو یہاں پر آپ سب سے پہلے جس حالت میں تھے وہ بھی غیر لادینی تھی، وہ بھی غیر آئینی تھی۔ آپ کا آئین اگر دین کے تابع نہیں ہے تو وہ آئین نہیں ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ پہلے جو سٹرکچر تھا کہ آپ جس وقت تک حکومت کا حصہ رہیں گے، جس وقت آپ کرسی پر بیٹھے رہیں گے، براجمان رہیں گے، اس وقت تک آپ کی کوئی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہے۔ کوئی بیورو کا بندہ آپ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی نیب کا بندہ نہیں پکڑ سکتا، FBR آپ پر گرفت نہیں کر سکتی، کتنا ٹیکس ہے، کیا ہو سکتا، کچھ بھی نہیں، نہ کرمنل معاملے میں، نہ فوجداری میں، نہ سول میں، اور نہ دیوانی، کسی میں بھی نہیں۔ ہر طرح سے آپ کو استثناء حاصل ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ ریٹائرڈ ہو گئے، کرسی چھوٹ گئی، چلی گئی، تو اس کے بعد پھر ایک پیراہا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ کو اب گرفت میں لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا اگر پوچھنے کی کوئی بات ہوئی تو اب آپ نے وہ بھی سارا کچھ سارے کا سارا ختم کر دیا۔ تو بتائیے کہاں آپ کی نمازیں، کہاں میری نمازیں، اور کہاں وہ علماء جو نمازوں پہ نمازیں پڑھائے جا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ نماز 5 وقت کی وہ فرضیت کا حصہ ہے، وہ فرض ہے، تو کہاں ان کی نمازیں؟ اصل امامت جو ہے، اصل جو نماز ہے، جسے دین کی جماعت کہتے ہیں، جسے دین کی نماز کہتے ہیں، نظام کی نماز کہتے ہیں، وہ نماز تو سرے سے کوئی پڑھ ہی نہیں رہا پاکستان میں۔ یعنی آپ کے اوپر ڈھانچہ کیا ہے، وہ سٹرکچر سارا کیا ہے؟ سارے کا سارا بےہودگی پر مبنی، فریب پر مبنی۔ جو کانسٹیٹیوشنل پاور تھی اس کو ہینگ کر لیا، اس کو ضبط کر لیا، اور جو اس کے نیچے جو ڈسٹرکٹ پاور تھی، جو میرے لیے تھی، جو تحصیل پاور تھی، جو ڈسٹرکٹ پاور تھی، اور اس کے علاوہ نچلی سطح پر
آپ نیچے روٹس میں آ جائیں تو وہ جو پاور جو مجھے پکڑتی ہے, جو میرے اوپر اکاؤنٹبل ہے, اس کو کیا کریں گے؟ اس کی ترمیم کون کرے گا؟ میرا واسطہ تو اس سے ہے. مجھے جو واسطہ پڑھنا ہے, ایک عام انسان کو جو واسطہ پڑھنا ہے, وہ سیشن کورٹ ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, لوئر کورٹس ہیں. ان کو کون امینڈ کرے گا؟ ان میں امینڈمنٹ کون کرے گا؟ وہاں پر قانون نہیں ہے. کسی بے گناہ شخص کو ساری زندگی کے لیے 25 سال اس کی جو ایوریج عمر ہے وہ ساری کی ساری عدالتوں کی نظر ہو جاتی ہے, تو جب وہ مر جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھا. اس سارے کا سارا جو نظام ہے, جب آپ اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, آواز بھی اٹھاتے ہیں, سبھی اٹھا رہے ہیں اس وقت, میڈیا, اینکر پرسن, صحافی حضرات, وکلاء, سارے کے سارے اپنے اپنے چینلز پر, اپنے اپنے پلیٹ فارم پر آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے سراسر ظلم ہے. لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ کی آواز کی حیثیت فقط یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا, فروخت کیا, ان کی خرید و فروخت بولی لگائی جا رہی تھی, تو اس وقت ایک مائی ایک اٹی لے کر آئی تھی. تو اس نے کہا کہ میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں. تو کسی نے پوچھا جو صاحب مالدار تھے, انہوں نے کہا کہ اتنے مالدار لوگوں کے سامنے تمہاری اٹی کی کیا حیثیت ہے؟ اٹی آپ ایک سکہ سمجھ لیں, اربوں ڈالر کے مقابلے میں ایک سکہ سمجھ لیں, 10 روپے سمجھ لیں یا 10,000 سمجھ لیں. 10,000 ڈالر کے مقابلے میں آپ $1,00,000 سمجھ لیں, تو یہ حیثیت. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا حیثیت؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کوئی حیثیت نہیں. ہم رعایا کی آوازوں کی حیثیت تو اس مائی کی اٹی جیسی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنا تو چاہتی ہے مگر خرید نہیں سکتی, لیکن اس صف میں شامل ہے. بے شمار آوازیں اٹھ رہی ہیں, جاندار آوازیں, ان کی ایک ایکسس ہے, ان کی ایک ورتھ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس لائن میں ہم بھی لگے, ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے دفاع میں آوازیں بلند کر رہے ہیں. جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے سب سے اچھا ہو رہا ہے. سب سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, خلافت راشدہ کو اگر آپ فراموش کر رہے ہیں, آپ کا دینی نظم کوئی نہیں ہے, تو آپ کی سیاست کیسی سیاست, آپ کا نظام حکومت کیسا نظام حکومت, کچھ بھی نہیں. سب فریب ہے. یہ فریب ایک دن پکڑا جانا ہے. میں کبھی کبھار تو میں سوچتا ہوں, اتنے بڑے بڑے مگرمچھ اگر قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے بری ہو گئے تو پھر ہم پر تو مہربانی عنایت ہو ہی جائے گی. بڑے بڑے مگرمچھ جن پر لازم کر دیا گیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کو آفر کی چیف جسٹس کے عہدے کی حاکم وقت میں, تو آپ نے انکار کر دیا. انکار کیا تو امام ابو حنیفہ آپ کو قید کر دیا, بیڑیاں ڈال دیں. پہلے شائستگی سے کہا کہ آپ ہماری بات مان لیں, پھر سخت لہجہ, پھر ان کو بیڑیاں ڈال دیں. انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا. وجہ یہ کہ بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے کر سکتے تھے کہ چیف جسٹس کا ٹیگ لگ جائے گا, ایک پروٹوکول ہوگا, لیکن وہ سارے کا سارا پروٹوکول اس کے پیچھے حاکم وقت کا اپنا ذاتی مفاد تھا کہ حاکم وقت مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے لے گا. آپ نے اس کو رد کر دیا, آپ کو قید کر دیا, پھر آپ کو کوڑے لگائے گئے, آپ کو بیڑیاں, سارا کچھ قبول کیا, لیکن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی. یہاں پر ہماری حکومت جو ہے, ہم کس کی رعایا ہے؟ حکومت کی رعایا, حاکم وقت کی رعایا ہے. بھلے جمہوری نظام ہے, لیکن اس جمہوری نظام میں بھی ہمارا جو حاکم ہے اس وقت کا پریزیڈنٹ ہے, وزیر اعظم ہے, اور پوری کابینہ ہے, یہ حاکم ہے. یہ صاحب اقتدار, یہ مقتدر طبقات, یہ ہمارے حاکم ہیں, حکمران ہیں. ان پر لازم ہوتا ہے. اب ان پر جو لازم ہوتا ہے وہ لازم نہیں کرتے, اس فرض کی ادائیگی سے یہ غفلت برتتے, وہ فرض ادا نہیں کرتے. البتہ جو ان پر لازم نہیں ہے, اپنی پروٹیکشن, وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی ہے, فریب ہے, چند روزہ زندگی ہے, سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے. یہ بھی کھیل لیں, ان سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کے کھیل, بڑے بڑے فرعون کے کھیل اگر ختم ہو گئے, قارون کے کھیل, شداد اور نمرود کے کھیل اگر ختم ہو گئے, تو یہ کیا چیز, کچھ بھی نہیں. ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ. اپنی آواز ضرور بلند کریں, اس صف کا حصہ ضرور بنیں. لکھیں تو لکھیں, لکھ سکتے ہیں تو لکھیں, بول سکتے ہیں تو بولیں. شعور یافتگی کے اس درجے پر فائز ہو کر چیزوں کو پرکھیں, اور پرکھ کر جو آپ کا موقف ہے, جو اصولی موقف ہے, جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق موقف ہے, جو آئین اور قانون کی حمایت کا موقف ہے, اس موقف کو پیش کریں. ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. سلامت رہیں.